जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी का इंजन बंद किया, मेरे शोहर इमरान की फ़ोन पर आवाज़ आई। मैंने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने ये बात इतने सुकून से कही जैसे मुझे घर आते हुए दूध लाने का कह रहे हों। एक लम्हे के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने पूछा क्या? तो उन्होंने दोबारा कहा, मैंने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। जब तक हम वापस में बात नहीं कर लेते तो मुझसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकोगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, फ़ोन पर मेरी सास नुसरत की आवाज़ आई, हमसे पूछे बगैर एक पैसा भी खर्च मत करना। उनके लहजे में ऐसा इत्मीनान था जैसे वो पहले ही मुझे काबू में कर चुकी हों। मैं गाड़ी में बैठी खामोशी से फ़ोन को देखती रही और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे नुसरत को अपने किचन में बाजू बांधे खड़े देख रही हूँ। चेहरे पर वही गुरूर भरी मुस्कुराहट जो मैंने पिछले 3 सालों में कई बार देखी थी, लेकिन ना नुसरत को अंदाज़ा था और ना ही इमरान को कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने ना चीखा, ना रोई, और ना ही उनसे मिन्नत की। मैंने सिर्फ फ़ोन बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की और सीधा अपने बैंक चली गई। 2 घंटे बाद जब मैं बैंक से निकली तो मेरे फ़ोन पर 55 मिस्ड कॉल थी, और इस वक्त तक वो सारी चीज़ें जिन्हें इमरान और नुसरत अपने काबू में समझ रहे थे उनके हाथ से निकल चुकी थी। मेरा नाम आयशा है और इस दिन दोपहर तक मेरे शोहर समेत हर शख्स यही समझता था कि मैं एक ऐसी खामोश बीवी हूँ जो कभी किसी बात का जवाब नहीं देती। शायद ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी। 17 साल तक मैंने लड़ाई झगड़े से ज़्यादा घर के सुकून को अहमियत दी। मेरा मानना था कि शादी इस वक्त कायम रहती है जब ज़िंदगी मुश्किल हो तो मियाँ बीवी में से कम एक शख्स अपना गुस्सा काबू में रखे, और ज़्यादातर दिन वो शख्स मैं ही होती थी। इमरान और मेरी मुलाकात हमारी 20 की दुहाई में हुई थी। इस वक्त मैं अकाउंटिंग में मज़ीद तालीम हासिल कर रही थी और इमरान ने एक छोटी सी तहमीराती कंपनी शुरू की थी। उनके पास एक पिकअप गाड़ी, एक टूल बॉक्स और पैसों से कई ज़्यादा खुद पर एतमाद था। मुझे उनका यह एतमाद अच्छा लगता था और उन्हें मेरी समझदारी और सब्र पसंद था। इस वक्त हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन हम दोनों ने मिलकर एक अच्छी और आरामदेह ज़िंदगी बनाना शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया, इमरान का कारोबार बढ़ता गया और मेरा काम भी आगे बढ़ता गया। आखिरकार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई और मुख्तलिफ मेडिकल सेंटर्स और डॉक्टर्स के माली मामलात देखने लगी। मैं इनके हिसाब किताब, टैक्स और मुस्तकबिल की माली मनसूबाबंदी में मदद करती थी। मेरा काम कोई ऐसा नहीं था जिसके बारे में लोग बातें करते फिरे। मेरा ज़्यादा वक्त नंबरों, फाइलों, हिसाब किताब और एहतियात से मनसूबाबंदी करने में गुजरता था, लेकिन मेरे क्लाइंट्स मुझ पर अपने मुस्तकबिल के अहम फैसलों के लिए भरोसा करते थे। मेरी आमदनी अच्छी थी, बहुत अच्छी, लेकिन मेरे बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि मैं हकीकत में कितनी कमाती हूँ। इमरान भी जानते थे कि मेरी आमदनी अच्छी है, मगर उन्होंने कभी मेरी पूरी आमदनी या मेरी ज़ाती अकाउंट्स की तफसील जानने की कोशिश नहीं की, और मैंने भी कभी इसे ज़रूरी नहीं समझा। मेरे लिए शादी कभी मियाँ बीवी के दरमियान मुकाबला नहीं रही थी। मेरे नज़दीक पैसा सिर्फ एक ज़रिया था जिससे हम अपने घर और बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकते थे। हमारे 2 बच्चे थे। आलिया 16 साल की थी, समझदार और ज़िम्मेदार, जबकि अहमद 14 साल का था और इतना शरारती और हंसमुख था कि मुश्किल दिन भी आसान लगने लगते थे। मेरे ज़्यादातर माली फ़ैसले इन्हीं दोनों बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रख कर होते थे। उनकी पढ़ाई के लिए बचत, किसी हंगामी वक्त के लिए पैसे, इंश्योरेंस, मुस्तकबिल की ज़रूरियात और हमारी रिटायरमेंट में हर चीज़ पहले से सोच कर चलती थी। अगर मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल से एक भी परेशानी कम कर सकती थी तो मुझे लगता था मेरी मेहनत कामयाब है। कई साल तक इमरान भी मेरी इस आदत की तारीफ़ करते रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगा। ये तब्दीली पैसे की वजह से नहीं बल्कि एक सदमे से शुरू हुई। 3 साल पहले इमरान के वालिद हारिस को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से चले गए। उनकी वफ़ात ने सबको हिला के रख दिया। मेरी सास नुसरत अचानक अकेली हो गई थी। हम नहीं चाहते थे कि वो अकेली रहें, इसीलिए हम इन्हें अपने घर ले आए। शुरू के दिन बिल्कुल ठीक थे। वो हमारा शुक्रिया अदा करती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी, खाना बनाती, कपड़े तह करती और कभी कभी बच्चों को स्कूल भी छेड़ाती थी। मुझे वाकई लगता था कि हमने एक अच्छा काम किया है। अगर इस वक्त कोई मुझे बताता कि यही औरत एक दिन मेरे शोहर को मेरे माली मामलात पर काबू पाने के लिए उकसाएगी तो शायद मैं इसकी बात पर यकीन ही ना करती। शुरू में नुसरत की बातें सिर्फ मशवरे तक महदूद थी। वो कहती बच्चों को इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए, आयशा सब्जियां खरीदने पर बहुत पैसे खर्च करती है, इतने महंगे कपड़े खरीदने की क्या ज़रूरत है। मैं मुस्कुराकर बात बदल देती। मुझे लगता कि वो बड़ी हैं, शायद इनकी आदत ही ऐसी है। लेकिन कुछ ही अरसे में मशवरे हदायत बन गए। हदायत आस्ता आस्ता घर के हसूल बनने लगे
اور پھر ہر کام پر تنقید شروع ہو گئی۔ وہ میرے خریدے ہوئے تحفوں پر سوال کرتی، چھٹیوں کی ہمارے منصوبوں میں دخل دیتی، حتیٰ کہ ریسٹوران میں میرے کھانے کے انتخاب پر بھی تبصرہ کرتی۔ ایک دن انہوں نے میری گروسری کے تھیلے دیکھے اور کافی کا ایک پیکٹ نکال کر بولی، 3000 روپے کی کافی؟ میں ہنس کر بولی، یہ تقریباً پورا مہینہ چل جاتی ہے۔ انہوں نے سر ہلا کر کہا، لوگ اسی طرح پیسے ضائع کرتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ میں نے یہ چیز اپنی محنت سے کی کمائی سے خریدی ہے، انہیں اس سے کیا؟ لیکن پھر بھی میں خاموش رہی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ بحث کرنے سے بہتر ہے بات ختم کر دی جائے۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ میں بار بار خاموش رہنے سے سامنے والے کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ مزید بھی برداشت کر لیں گے۔ کچھ مہینوں بعد عمران نے کہا کہ ہمیں اپنے مالی معلومات مزید آسان کر لینے چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں نہ گھر کے سارے پیسے ایک ہی مشترکہ بجٹ میں رکھیں۔ مجھے یہ بات مناسب لگی اور میں نے ہاں کر دی، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ جب ہم پیسوں کی بات کرتے تو نصرت اکثر ہمارے قریب بیٹھی ہوتی تھی۔ کبھی وہ ایسے ظاہر کرتی جیسے سن ہی نہیں رہی، لیکن پھر اچانک ہماری بات میں شامل ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ وہ میرے پوچھے گئے سوالوں کے جواب بھی خود دینے لگی۔ اگر مجھ سے پوچھو تو میں یہ پیسے اس طرح خرچ کرتی، بیوی کو الگ سے اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بار میں ہنس دی، مگر وہ مذاق نہیں کر رہی تھی۔ جب میں عمران سے اکیلے میں ان کی والدہ کے رویے کی شکایت کرتی تو وہ ہمیشہ کہتے، امی پرانے زمانے کی ہیں، ان کا مطلب برا نہیں ہوتا، بس نظر انداز کرو۔ میں نے نظر انداز کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وقت کے ساتھ یہ مشکل ہوتا گیا۔ ایک شام میں نے عالیہ کے لیے ایک خوبصورت لباس خریدا۔ جب نصرت نے اس کی رسید دیکھی تو ان کی بھویں چڑھ گئیں۔ انہوں نے کہا، اتنے مہنگے کپڑے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے آرام سے جواب دیا، وہ کچھ خاص موقع کے لیے ہے اور عالیہ کو پسند آیا تھا۔ نصرت نے فوراً عمران کی طرف دیکھا اور بولی، دیکھا، میں یہی تو کہتی ہوں۔ مجھے امید تھی عمران میرا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا، شاید امی کی بات میں کچھ وزن ہے۔ مجھے اس لباس کی قیمت سے زیادہ اس جملے نے دکھ دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے شوہر مجھے اپنی شریک حیات کے طور پر نہیں بلکہ اپنی ماں کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں۔ پھر بھی میں نے گھر کے کام کے لیے اپنا حصہ دینا بند نہیں کیا۔ ہر مہینے میں ٹیکس کا کام کرتی تھی، ریٹائرمنٹ کی بچت دیکھتی، انشورنس کی تفصیل چیک کرتی اور ہنگامی حالات کے لیے پیسے بڑھاتی۔ جب عمران کے کاروبار میں کبھی پیسوں کی کمی ہوتی تو میں خاموشی سے اپنے اکاؤنٹ سے رقم منتقلی کر دیتی تاکہ ان کی ملازمین کی تنخواہیں وقت پر ادا ہو سکیں۔ انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ میں یہ سب کیسے کر لیتی ہوں، وہ بس یہ سمجھتے کہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جن لوگوں کو ہماری قربانی سے سب سے زیادہ فائدہ ملتا ہے وہی اس قربانی کو سب سے کم دیکھتے ہیں۔ پھر ایک دن احمد کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا۔ اس کے اسکول کا اہم کام چل رہا تھا اور اس کا پرانا لیپ ٹاپ بالکل بند ہو گیا تھا۔ میں نے قیمتیں دیکھی، مختلف دکانوں کی سیل چیک کی اور ایک مناسب لیپ ٹاپ خرید لیا۔ میں نے گھر کا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا کیونکہ یہ بچے کے لیے ضروری چیز تھی، لیکن نصرت نے مجھ سے پہلے ہی اس خریداری کی اطلاع دیکھ لی۔ جب انہوں نے عمران سے بات کی تو شاید پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے سبق سکھانا چاہیے۔ انہیں لگا کہ اگر عمران میرا کریڈٹ کارڈ بند کر دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ گھر کے پیسوں پر اختیار کس کا ہے، لیکن وہ ایک بات نہیں جانتے تھے، وہ کریڈٹ کارڈ ہمارے گھر کی مالی طاقت نہیں تھا، اصل مالی طاقت میں تھی۔ جس دن میں اپنے بینک پہنچی مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ 17 سال سے میں سب کے مستقبل کی فکر کرتی رہی ہوں، اب مجھے اپنے مستقبل کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ جب لوگ میری جیسی کہانی سنتے ہیں تو شاید انہیں لگتا ہے ایسے حالات ایک دن میں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتا ہے۔ ہر بار آپ سوچتے ہیں کہ اس بات پر لڑنا مناسب نہیں، ہر بار آپ معاف کر دیتے ہیں کیونکہ خاموش رہنا آسان لگتا ہے، اور پھر ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی ہی زندگی بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب نصرت پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی تو وہ میرے کچن میں کھڑی پین کیک بنا رہی تھی اور پرانا گانا گنگنا رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، میں نے سوچا آج ناشتہ میں بنا دیتی ہوں تاکہ تم تھوڑی دیر آرام کر سکو۔ میں نے انہیں گلے لگا کر کہا، آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہنس کر بولی، مجھے معلوم ہے، مگر میرا دل چاہتا ہے۔ اس وقت میں واقعی خوش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں۔ وہ اپنے پوتے پوتیوں سے بہت پیار کرتی تھی، عمران کے بچپن کی کہانیاں سناتی تھی، ان کی سالگرہیں یاد رکھتی تھی اور ہر سال گھر میں پائی بناتی تھی۔ لیکن تقریباً 6 ماہ بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے عجیب عجیب سوال کرنے لگے ہیں۔
तुम्हारे दफ्तर से आजकल कितनी तनख्वाह मिलती है? मुस्कुरा कर कहती, बस गुजारा हो जाता है। मगर उन्हें ये जवाब पसंद नहीं था। वो असल रकम जानना चाहती थी। शायद वो मेरे और अपने बेटे के दरमियान ये देखना चाहती थी कि ज़्यादा पैसा कौन कमाता है। मैंने इन्हें कभी तफसील नहीं बताई क्योंकि मेरे लिए पैसा मुकाबला नहीं था। एक दिन इमरान काम से बहुत थके हुए घर आए। उनकी तहमीराती कंपनी को कुछ नए बड़े काम मिले थे और मुसलसल काम कर रहे थे। मैंने उन्हें चाय का कप दिया ही था कि नुसरत बोल पड़ी, आयशा ने एक और महंगी मोमबत्ती खरीदी है। इमरान ने हैरत से पूछा, कौन सी मोमबत्ती? नुसरत ने बैठक की तरफ इशारा किया, वो जो वहाँ रखी है। इमरान ने कंधे उचकाए, अगर इसे पसंद है तो ठीक है। नुसरत बोली, इसकी कीमत 2000 रुपये है। इमरान ने मेरी तरफ देखा, तुमने वाकई 2000 रुपये मोमबत्ती पर खर्च किए? मैं हंसकर बोली, 1800 रुपये थे। वो हंसे, फिर भी कुछ ज़्यादा है। मैंने कहा, ये कई महीने चलेगी। बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नुसरत ने आहिस्ता से कहा, इस तरह की छोटी छोटी फजूल खरीदारियों की वजह से लोग कभी दौलत नहीं बना पाते। मैं तकरीबन हंस पड़ी, क्योंकि अगर वो जानती कि मैंने बरसों पहले एक सरमायाकारी अकाउंट बनाया था और इससे हर माह जो मुनाफा आता था वो इस मोमबत्ती की कीमत से कहीं ज़्यादा था, तो शायद इन्हें खुद अपनी बात अजीब लगती। लेकिन मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। मुझे किसी को गलत साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। माली मामलात में किसी को काबू करने का तरीका अक्सर बड़े फैसलों से शुरू नहीं होता, छोटे सवालों से शुरू होता है। क्या वाकई इसकी ज़रूरत है? क्या हम ये बाद में नहीं खरीद सकते? क्या तुमने सस्ती जगह से देखा है? फिर यही सवाल आहिस्ता आहिस्ता इजाज़त लेने की आदत बन जाते हैं। एक शाम में काम से वापस आई और तकरीबन 15,000 रुपये की ग्रोसरी घर लाई। खाने पीने की चीज़ें, कागजी तौलिए, वॉशिंग पाउडर, बच्चों के नाश्ते, सब कुछ मिलाकर इतने पैसे बने थे। नुसरत ने मेरे थैले को खोलकर चीज़ें देखना शुरू कर दी। उन्होंने ताज़ा मछली उठाई और कहा, ये सेल पर नहीं थी? फिर ब्रेज देखकर बोली, ये भी महंगी है। फिर दरामदशुदा पनीर हाथ में लिया तो मैंने कहा, बच्चे इसे पसंद करते हैं। उन्होंने आह भरी, जब मैंने अपना ख़ानदान पाला था तो हमें ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क मालूम था। इसी वक्त इमरान अंदर आया और पूछा, सब ठीक है? नुसरत ने मेरे जवाब देने से पहले कहा, हम बजट की बात कर रहे हैं। इमरान ने ग्रोसरी की तरफ देखा और कहा, शायद अम्मी की बात ठीक है, हम कुछ चीज़ें कम कर सकते हैं। मैंने इन्हें देखा तो उन्होंने मेरी आंखों में देखने से ग्रेज किया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अम्मी को तजर्बा है। तजर्बा इनकी ढाल बन गया था। जब नुसरत मेरी तकनीद करती तो इमरान कहते, अम्मी को तजर्बा है। जब वो हमारे मामलात में दखल देती तो वो कहते, वो सिर्फ मशवरा दे रही हैं। मुझे बहुत बुरा लगता तो कहते, इस बात को दिल पर मत लो। आखिरकार मैंने बहस करना छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि मैं इनसे मुत्तफिक थी, बल्कि इसलिए कि मैं थक गई थी। उधर अपना काम मुसलसल चल रहा था। मैं सुबह 8 बजे से पहले दफ्तर पहुंच जाती। मेरे क्लाइंट्स में सर्जन, डेंटिस्ट, डॉक्टर और दूसरे तिब्बी शोबों से वाबस्ता लोग शामिल थे। मुझे लोगों के माली मसाइल हल करना अच्छा लगता था। कुछ डॉक्टर बहुत पैसा कमाते थे लेकिन बचत नहीं कर पाते थे। कुछ के पास काफ़ी पैसा था लेकिन फिर भी हर वक्त मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहते थे। मैंने बरसों से ये सीखा था कि पैसा सिर्फ हिसाब किताब का नाम नहीं, बल्कि इसके साथ इंसान के डर, उम्मीद और मुस्तकबिल की फ़िक्र भी जुड़ी हुई है। अजीब बात यह थी कि मैं दूसरों की माली ज़िंदगी संभाल सकती थी, लेकिन अपने घर में मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा था जैसे मुझे अपने पैसे खर्च करने की इजाज़त चाहिए। इसी दौरान इमरान के कारोबार में मुश्किल वक्त आया। कुछ तहमीराती काम मौसम ख़राब होने की वजह से रुक के, कई लोगों ने बिल देर से अदा किए, लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाहों की तारीख वही रही। इमरान तकरीबन हर शाम परेशान होकर घर आते और कहते, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस महीने सब कैसा चलेगा। मैं खामोशी से अपना लैपटॉप खोलती और कहती, चलो देखते हैं। फिर हम कई घंटे हिसाब किताब करते और अदायगियों की तारीखें बदलती। कुछ गैर ज़रूरी खर्च रोकने का मशवरा देती और मुख्तलिफ अकाउंट से पहले पैसे मुंतकिल करती। आखिरकार सब संभल जाता। इमरान सुकून से मुस्कुराते और कहते, मुझे नहीं मालूम तुम हर बार ये कैसे कर लेती हो। मैं मुस्कुरा कर कहती, यही तो मेरा काम है। लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि इस दौरान मैंने अपने ज़ाती सरमायाकारी अकाउंट से भी पैसे निकाल कर इनके कारोबार को संभाला था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता था इमरान की कामयाबी मेरी कामयाबी है। मैंने कभी इसका हिसाब नहीं रखा। मेरे लिए शादी में मैंने इतना किया और तुमने इतना किया वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे बच्चों ने घर का बदलता हुआ माहौल हमसे पहले महसूस कर लिया। एक शाम आलिया मेरे कमरे में आई और पूछा, अम्मी, दादी आपको पसंद नहीं करती है ना?
मैंने चौंक कर पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसने कहा, वो हर वक्त आपकी खरीदारियों की शिकायत करती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बड़ों में कभी कभी इख्तलाफ हो जाता है। वो मेरे पास बैठ गई और बोली, मैंने कभी इन्हें अब्बा के मछली पकड़ने के सामान पर शिकायत करते नहीं सुना। मैं हंसती और कहा, ना मैंने। इसने कहा, ये ठीक नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, जिंदगी में हर चीज़ हमेशा इंसाफ के मुताबिक नहीं होती। इसने मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन आप हमेशा इनके साथ अच्छा रहती हैं। मैंने उसके माथे पे भरोसा दिया और कहा, क्योंकि अच्छा बर्ताव उस शख्स के बारे में बताता है जो अच्छा बर्ताव करता है। इस वक्त मुझे ये बात बिल्कुल दुरुस्त लगती थी, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि हर वक्त खामोश रहना भी अच्छा नहीं होता। कभी कभी खामोश रहने से सामने वाले को आपके साथ बुरा सलूक जारी रखने का मौका मिल जाता है। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर वो बात सुननी नहीं चाहिए थी, लेकिन शायद मुझे सुनना ज़रूरी था। मैं एक क्लाइंट की मीटिंग जल्दी ख़त्म होने की वजह से मामूल से पहले घर आ गई। जब मैं गैराज से गुजर रही थी तो मुझे किचन से इमरान और नुसरत की आवाज़ें सुनाई दी। इन्हें मालूम नहीं था कि मैं घर आ गई हूँ। नुसरत कह रही थी, तुमने इसे बहुत ज़्यादा आज़ादी दे रही हो। इमरान ने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? नुसरत बोली, वो जो दिल चाहता है खर्च करती है। इमरान ने आस्ते से कहा, वो मेहनत करती है। नुसरत ने फ़ौरन कहा, तो क्या तुम उसकी शोर हो? कुछ देर खामोश रही। फिर नुसरत ने कहा, जो आदमी घर के पैसों पर काबू नहीं रखता, आखिरकार वो अपने घर पर भी काबू खो देता है। मैं गैराज में वही रुक गई। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि इमरान हंसे और इन्हें कहें कि ये बात गलत है, कि शादी में किसी एक शख्स का दूसरे पर काबू होना ज़रूरी नहीं। लेकिन फिर मैंने इमरान की आवाज़ सुनी, शायद आप ठीक कह रही हैं। इन चार लफ्ज़ों ने मेरे दिल को तोड़ दिया। मुझे इसलिए तकलीफ़ नहीं हुई कि वो अपनी वालदा की बात सुन रहे थे, बल्कि इसलिए कि मुझे इन पर इतना एतमाद नहीं रहा था कि वो खुद फैसला कर सके कि मैं कौन हूँ। एक हफ्ते बाद अहमद का लैपटॉप स्कूल का काम करते हुए ख़राब हो गया। मैं उसे काम के दिन दुकान पर ले गई और काफ़ी तलाश के बाद एक मुनासिब लैपटॉप खरीद लिया। हम डब्बा लेकर घर पहुंचे तो नुसरत की नज़र फ़ौरन रसीद पर पड़ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे से सब कुछ वाज़ह था। अगले दिन दोपहर को मेरा फ़ोन बजा और इमरान ने वो फ़ैसला कर लिया जो नुसरत उन्हें कई महीनों से करने पर मजबूर कर रही थी। उन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया। फिर नुसरत ने फ़ोन पर कहा कि इनसे पूछे बगैर एक पैसा भी खर्च ना करूं। इसीलिए मैं इस दिन बैंक गई। बैंक की पार्किंग बिल्कुल आम थी। लोग अपने काम से आ जा रहे थे। कुछ वालिदैन बच्चों के साथ गुजर रहे थे। एक बूढ़ा जोड़ा हाथ में हाथ डाले बैंक की तरफ जा रहा था और कुछ मजदूर सड़क के किनारे काम कर रहे थे। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इस वक्त क्या हो रहा है। मैंने इंजन बंद किया और काफ़ी देर फ़ोन को देखा। मैंने सोचा कि पहली बार मैं किसी और के माली मसले को हल करने नहीं जा रही, मैं अपना मसला हल करने जा रही हूँ। ब्रांच मैनेजर किरण मुझे देखते ही मिलने आई। मैं और किरण तकरीबन 10 साल से एक दूसरे को जानती थी। हमारी दोस्ती नहीं थी, लेकिन हम कई साल से एक दूसरे के साथ काम कर रही थी। वो जानती थी कि मैं मेडिकल सेंटर्स के माली मामलात संभालती हूँ और उन्होंने कई साल पहले मुझे मेरे लिए कुछ ज़ाती अकाउंट्स भी खोले थे। उन्होंने मेरे चेहरे को देखकर फ़ौरन पूछा, आयशा आप ठीक हैं? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज का दिन अच्छा नहीं है। उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बिठाया और पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे अपने माली मामलात अलग करने हैं। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया और ना ही मुझे अजीब नज़रों से देखा। उन्होंने सिर्फ कहा, ठीक है, हम सब कुछ आराम से देख लेते हैं। यही चीज़ मुझे इस वक्त चाहिए थी। कोई ड्रामा नहीं, कोई फैसला नहीं, बस साफ और सीधी बात। किरण ने मेरे नाम से जुड़े तमाम अकाउंट्स खोले। कुछ मुश्तरका थे, कुछ सिर्फ मेरे नाम पर थे और कुछ वो थे जो मैंने इमरान से शादी से पहले खोले थे। मैंने हर अकाउंट को और से देखा और कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी तनख्वाह अब मुश्तरका अकाउंट में ना जाए। किरण ने कहा, ठीक है, हम इसे आपके ज़ाती अकाउंट में भेजने का इंतज़ाम कर देते हैं। फिर मैंने कहा, मैं अपने ज़ाती सरमायाकारी अकाउंट से जो माहाना रकम घर के अकाउंट में भेजती हूँ वो भी बंद करनी है। किरण ने हैरत से पूछा, आप हर माह वहाँ पैसे भेजती रही हैं? मैंने सर हिला दिया। वो रकम कभी बहुत कम होती, कभी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसने कई बार इमरान की कारोबार और घर के अखराजात को मुश्किल वक्त में संभाला था। मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। किरण ने इन मुंतकलियों को भी बंद कर दिया। फिर हमने मेरे ज़ाती बचत अकाउंट, सरमायाकारी वाले अकाउंट्स और वो रकम भी देखी जो मुझे मेरी मरहूमा खाला से विरासत में मिली थी।
इमरान को मालूम था कि मुझे खाला की तरफ से कुछ रकम मिली है, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था कि मैंने इस रकम का ज़्यादा हिस्सा खर्च करने के बजाय कई साल पहले सरमायाकारी कर दी थी, और वक्त के साथ वो रकम काफ़ी बढ़ चुकी थी। मैंने किरण से कहा, मैं चाहती हूँ ये सब अकाउंट्स घर के किसी मुश्तरका अकाउंट से मुकम्मल तौर पर अलग रहें। उन्होंने सब कुछ तरतीब दे दिया। फिर उन्होंने कहा, एक और अहम बात बताई, आयशा, इमरान के कारोबारी कर्जों और क्रेडिट लाइंस में आपकी कुछ ज़मानतें भी शामिल हैं। मुझे मालूम था कई साल पहले इमरान का कारोबार बढ़ रहा था, तो मैंने अपनी अच्छी आमदनी और असासों की वजह से उनके कुछ कर्जों में बतौर ज़ामन दस्तखत किए थे। इस वक्त ये मुझे बिल्कुल दुरुस्त लगा था, क्योंकि हम मियाँ बीवी थे और मुझे लगता था कि हम दोनों एक टीम हैं। अब सूरत हाल बदल चुकी थी। मैंने कहा, जहाँ कानून इजाज़त देता है, मैं इन ज़मानतों से निकलना चाहती हूँ। किरण ने बताया कि कुछ जगहों पर ये फ़ौरन मुमकिन हो सकता है और कुछ के लिए नए कागजात और मतबादल ज़मानत चाहिए होगी। मैंने हर कागज़ गौर से पढ़ा और जहाँ ज़रूरत थी दस्तखत किए। मैं गुस्से में नहीं थी, ना ही किसी से बदला लेने के लिए ये कर रही थी। मैं सिर्फ अपनी हद मुकर्रर कर रही थी, वो हद जो शायद मुझे बहुत पहले मुकर्रर कर देनी चाहिए थी। कुछ देर बाद किरण ने मुझसे पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मैंने कहा, जी पूछे। उन्होंने पूछा, क्या ये सब तलाक की तरफ जा रहा है? मैंने अपनी शादी की अंगूठी की तरफ देखा। 17 साल से मैंने इसे कभी उतारने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं मालूम। किरण ने कहा, कभी कभी माली मामलात अलग करना शादी को ख़त्म नहीं करता, बल्कि उसे बचाने का मौका देता है। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे भी यही उम्मीद है, क्योंकि सच ये था कि सब कुछ होने के बावजूद मैं इमरान से मोहब्बत करती थी। असल मसला इज्जत और भरोसे की कमी थी। तकरीबन 2 घंटे बाद सब काम मुकम्मल हो गया। किरण ने मुझे एक फ़ाइल दी, जिसमें मेरे नए अकाउंट्स और दूसरी ज़रूरी मालूमात थी। उन्होंने कहा, अब जो चीज़ सिर्फ आपकी है, वो आपके अपने इख्तियार में है। मैंने उनका शुक्र अदा किया। जाते हुए उन्होंने कहा, आपने अपने काम में सारी ज़िंदगी दूसरे लोगों की माली मुस्तकबिल की हिफाजत की है। अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करने पर आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बस इनका शुक्र अदा किया और बैंक से बाहर आ गई। बाहर धूप पहले से ज़्यादा तेज़ महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी में बैठकर फ़ोन देखा तो 32 मिस्ड कॉल लगी थी। ज़्यादातर इमरान की थी, कुछ नुसरत की और कुछ घर से। आलिया की भी एक कॉल थी। मैं वॉइस मैसेज भी था, लेकिन मैंने इसे भी नहीं सुना। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में इमरान की कॉल दोबारा आई। मैंने जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा कॉल, फिर दोबारा। मैंने फ़ोन को खामोश कर दिया। कुछ देर बाद एक मैसेज आया, तुम कहाँ हो? फिर, फ़ौरन मुझे कॉल करो। इसके बाद कारोबारी अकाउंट्स में कुछ मसला है। फिर, आयशा प्लीज़ जवाब दो। फिर, मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं जा रही। फिर नुसरत का मैसेज आया, तुमने क्या किया? मैं तकरीबन हंस पड़ी, क्योंकि पहली बार वो सही सवाल पूछ रही थी। मैंने क्या किया था? मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था, ना किसी का पैसा चुराया था, ना कोई धोखा दिया था। मैंने सिर्फ अपनी रकम अपने पास रखना शुरू की थी। मैंने वो जिम्मेदारियां उठाना बंद कर दी थी जिन्हें साहब ने बरसों से मेरी जिम्मेदारी समझ लिया था। जब मैं घर पहुंची तो इमरान की गाड़ी वहां नहीं थी और नुसरत भी घर पर नहीं थी। घर के अंदर आलिया किचन की मेज़ पर होमवर्क कर रही थी। मुझे देखकर इसने फ़ौरन पूछा, अम्मी आप ठीक हैं? मैंने कहा, मैं ठीक हो जाऊंगी। इसने कुछ देर मुझे देखा, फिर कहा, अब्बा बहुत तेज़ी से घर से गए थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? इसने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत परेशान लग रहे थे। दादी भी बैंक के बारे में कुछ कह रही थी। मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा? आलिया ने सर हिला दिया, नहीं। मैं खुश थी कि उन्होंने बच्चों को दरमियान में नहीं डाला। 1 घंटे बाद अहमद भी खेल के वापस आ गया। इसने घर का माहौल देखते ही पूछा, क्या हो रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं जिसकी तुम्हें फिक्र करनी चाहिए। इसी वक्त सामने का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और इमरान अंदर आए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और पसीने से भीगे हुए थे। वो गुस्से में नहीं थे, वो डरे हुए थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा, आयशा। मैंने कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखा और आराम से कहा, जी। उन्होंने कहा, मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं गई। मैंने सर हिलाया, मुझे मालूम है। उन्होंने कहा, कारोबारी अकाउंट्स में काफ़ी पैसे नहीं हैं। मैंने फिर कहा, मुझे मालूम है। फिर उन्होंने कहा, घर की किस्त भी नहीं गई। मैंने कहा, मुझे मालूम है। इसी वक्त नुसरत भी अंदर आई। उनके चेहरे पर पहली बार वो एतमाद नहीं था जो मैंने पिछले 3 सालों में देखा था। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुमने क्या किया? मैंने सीधा उनकी आंखों में देखा और कहा,
میں نے صرف اپنے پیسے کی حفاظت کی ہے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ عمران کا فون بجا۔ ان کے اکاؤنٹنٹ کی کال تھی۔ عمران نے فون اٹھایا اور کچھ دیر سنتے رہے۔ جب انہوں نے کال بند کی تو ان کا چہرہ مزید بدل گیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، وہ پوچھ رہے تھے کہ ہر ماہ آنے والی رقم کہاں گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ برسوں تک وہ رقم باقاعدگی سے آتی رہی تھی۔ کسی نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ رقم کہاں سے آتی ہے، کس کی تھی یا اسے کون بھیج رہا تھا۔ اب جب وہ بند ہوئی تو سب کچھ یاد آ گیا۔ میرے فون پر ایک اور کال آئی اور مسڈ کال کی تعداد بڑھتی گئی۔ رات تک یہ تعداد 55 ہو چکی تھی۔ عمران کو اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا کہ ہمارے گھر کے اصل مالی طاقت ان کا کاروبار نہیں بلکہ وہ بیوی تھی جسے انہوں نے معمولی سمجھ لیا تھا۔ عمران کچن کے درمیان کھڑے تھے اور ہاتھ میں فون پکڑے ہوئے تھے۔ ان کا فون جیسے اچانک بہت بھاری ہو گیا تھا۔ کئی لمحوں تک کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پھر نصرت بولی، تم اپنے خاندان سے پیسے نہیں روک سکتی۔ میں نے کہا، میں نے خاندان سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ انہوں نے پوچھا، پھر اکاؤنٹس میں پیسے کم کیوں ہیں؟ میں نے جواب دیا، کیونکہ میں نے اپنا پیسہ ان میں ڈالنا بند کر دیا ہے۔ وہ حیران رہ گئی، تمہارا پیسہ؟ میں نے کہا، ہاں میرا پیسہ، میری تنخواہ، میری بچت، میری سرمایہ کاری، میرے ذاتی اکاؤنٹ سے آنے والی رقم۔ عمران مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ پہلی بار مجھے دیکھ رہے ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تم کس پیسے کی بات کر رہی ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، تمہیں واقعی نہیں معلوم ہے نا؟ ان کے چہرے نے جواب دے دیا، انہیں واقعی کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں اوپر گئی اور چند منٹ بعد ایک بڑا سا فائل باکس لے کر واپس آئی۔ میں نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا۔ اس میں 17 سال کے کاغذات تھے۔ عمران نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، ہماری مالی زندگی کا حساب۔ میں نے ڈبہ کھولا۔ اندر ٹیکس کے کاغذات، گھر کی قسطوں کے ریکارڈ، سرمایہ کاری کے کاغذات، انشورنس کی فائلیں، کاروباری کاغذات، ہنگامی بچت کی تفصیل اور دوسری تمام اہم چیزیں ترتیب سے رکھی تھی۔ میں نے ایک فائل عمران کی طرف بڑھائی اور کہا، اسے کھولو۔ انہوں نے فائل کھولی۔ اس میں 4 سال پرانے کاروباری ریکارڈ تھے۔ میں نے پوچھا، تمہیں وہ جنوری یاد ہے جب تمہاری کمپنی تقریباً 3 بڑے کام ہو چکی تھی؟ انہوں نے سر ہلایا۔ میں نے کہا، اس وقت تم ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پریشان تھے۔ میں نے اپنے سرمایہ کاری اکاؤنٹ سے 38 لاکھ روپے نکال کر تمہارے کاروبار میں ڈالے تھے۔ عمران نے حیرت سے میری طرف دیکھا، کیا؟ میں نے کہا، ہاں۔ تم نے خود نہیں نکالے تھے، میں نے نکالے تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے یہ یاد نہیں۔ میں نے جواب دیا، کیونکہ میں نے کبھی تمہیں بتایا ہی نہیں تھا۔ پھر میں نے دوسری فائل کھولی۔ یہ یاد ہے جب بینک کی ایک غلطی کی وجہ سے جرمانہ لگا تھا اور تمہیں لگا تھا کہ بینک نے وہ مسئلہ ختم کر دیا ہے؟ انہوں نے سر ہلایا۔ میں نے کہا، انہوں نے جرمانہ ختم نہیں کیا تھا، میں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے وہ رقم ادا کی تھی۔ عمران نے کاغذ اٹھایا اور پوچھا، تم نے یہ ادا کیا تھا؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے پوچھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے جواب دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں شرمندگی ہو۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اس بار یہ غصے والی خاموشی نہیں تھی، یہ ایسی خاموشی تھی جس میں ہر شخص اپنے پچھلے رویے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نصرت نے بازو باندھے اور کہا، میاں بیوی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں بھی یہی تو کرتی رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، پھر تم خود کو مظلوم کیوں بنا رہی ہو؟ میں نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں خود کو مظلوم نہیں بنا رہی، میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے برسوں کیا کیا ہے۔ پھر میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں کسی سے بدلہ نہیں رہی، میں بس اب چھپ کر سب کچھ اٹھانا بند کر رہی ہوں۔ عمران خاموشی سے بیٹھ گئے، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک اور فائل اٹھائی اور اس پہ لکھا دیکھ کر رک گئے، جھیل کے کنارے والے گھر کی ڈاؤن پیمنٹ۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، تم نے اس گھر کی پہلی رقم دی تھی؟ میں نے کہا، ہاں، اپنی وراثت کے کچھ پیسوں سے۔ وہ بولے، میں سمجھتا رہا کہ کاروبار کی کمائی سے یہ سب ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں۔ انہوں نے فائل بند کر دی، مجھے کبھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا، نہیں، تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ ایک ایک کاغذ نے ہمارے گھر کی پوری حقیقت سامنے رکھ دی، کاروبار کا مشکل وقت، اچانک آنے والا خرچ، بچوں کی پڑھائی کے پیسے، گھر کے بڑے بل، انشورنس، ریٹائرمنٹ کی بچت، ہر ہنگامی وقت میں میری طرف سے کی گئی مدد، ہر رقم کا حساب موجود تھا۔ میں نے کبھی کچھ چھپایا نہیں تھا، سارے کاغذات موجود تھے، لیکن عمران نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیا کہ سب کچھ سنبھالنے کی ذمہ داری مجھے دے دی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اعتماد عادت بن گیا۔
عادت یہ بنی کہ سب کچھ عائشہ سنبھال لے گی اور پھر وہ عادت ان کے لیے حق بن گئی۔ اسی وقت عالیہ اور احمد بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے فوراً محسوس کر لیا کہ ماحول بدل چکا ہے۔ عالیہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ عمران نے بچوں سے کہا، تم دونوں کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن عالیہ نے پہلی بار اپنے والد کی بات نہیں مانی۔ اس نے میز پر رکھے کاغذات دیکھے اور پھر میری طرف دیکھا۔ امی آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ میرے پاس ہی کھڑی رہی۔ احمد نے اپنے والد سے پوچھا، ابا کیا ہوا ہے؟ عمران نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ نہیں نکلے۔ آخر کار انہوں نے آہستہ سے کہا، میں نے غلطی کی ہے۔ یہ مکمل معافی نہیں تھی، لیکن یہ پہلا سچ جملہ تھا جو انہوں نے اس دن بولا تھا۔ نصرت نے بچوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ بڑوں کا معاملہ ہے۔ عالیہ نے احترام کے ساتھ جواب دیا، دادی میں بدتمیزی نہیں کر رہی، لیکن یہ ہمارا معاملہ اس وقت بن گیا جب آپ نے امی کے ساتھ ایسا برتاؤ شروع کیا جیسے وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سب خاموش ہو گئے۔ عالیہ نے کہا، میں نے آپ کو امی کی خریداری پر تقریباً ہر روز باتیں کرتے سنا ہے، پھر ابا نے بھی آپ کی بات ماننا شروع کر دی۔ عمران نے نظریں نیچی کر لی۔ احمد نے بھی کہا، مجھے اپنا لیپ ٹاپ یاد ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، مجھے لگا شاید مجھے لیپ ٹاپ نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ میں نے دادی کو کہتے سنا تھا، امی پیسے ضائع کرتی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، بیٹا تمہیں ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ عمران نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ انہوں نے کہا، تمہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ احمد کی آواز بھر آ گئی، لیکن مجھے ایسا ہی محسوس ہوا۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ یہ معاملہ صرف میرے اور عمران کے درمیان نہیں تھا۔ ہمارے بچوں نے بھی گھر کی کشیدگی محسوس کی تھی اور خود کو اس کا ذمہ دار سمجھنے لگے تھے۔ یہ وہ چیز تھی جو میں کبھی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد نصرت نے کہا، میں تو صرف مدد کر رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہی لگتا تھا، لیکن مدد ایسی نہیں ہوتی جس میں دوسرے انسان کو ہر قدم پر اجازت لینی پڑے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمران آہستہ سے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ تم نے مجھے یہ سب کبھی کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ ہم ایک ٹیم ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تھے۔ میں نے پوچھا، کیا واقعی؟ جب میں خاموشی سے ہر مالی مسئلہ حل کرتی رہی اور تمہیں یہ یقین ہوتا کیا کہ تم اکیلے اس گھر کا بوجھ اٹھا رہے ہو؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے کہا، میں نے کبھی تم سے تعریف نہیں مانگی۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری وجہ سے کاروبار چلا۔ میں نے صرف تم سے عزت مانگی تھی۔ عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت سچ بول رہے تھے، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ صرف معافی مانگنے سے 17 سال کا رویہ فوراً ختم نہیں ہو جاتا۔ معافی صرف تبدیلی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ شام تک ڈائننگ ٹیبل پر ہماری 17 سال کی مالی زندگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس دن پہلی بار ہمارے سامنے اندازے نہیں بلکہ حقیقت تھی، اور اب ہمارے پاس یہ فیصلہ کرنے کا موقع تھا کہ ہماری شادی کو بچایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگلی صبح گھر غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ سکون نہیں تھا، بس تھکن تھی۔ عمران رات کو شاید ہی سوئے تھے۔ مجھے معلوم تھا کیونکہ میں کئی بار رات کو اٹھی تو انہیں نیچے چلتے ہوئے سنا۔ 17 سال سے میں ان کے چلنے کے انداز سے سمجھ جاتی تھی کہ وہ کس بات سے پریشان ہیں۔ اس بار پریشانی کاروبار کی نہیں تھی، پچھتاوے کی تھی۔ میں معمول سے کچھ پہلے کام کے لیے نکل گئی۔ دفتر کے سامنے گاڑی پارک کی ہی تھی کہ عمران کی کال آ گئی۔ میں نے کچھ لمحے فون دیکھا، پھر کال اٹھا لی۔ انہوں نے کہا، کیا ہم آج رات بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، ہم بات تو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، میرا مطلب ہے واقعی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، بغیر چیخے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ بغیر الزام لگائے؟ ہاں۔ اور آپ کی والدہ کے درمیان میں آئے بغیر؟ انہوں نے فوراً کہا، میں یہ یقینی بناؤں گا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید وہ ان پر دوبارہ بھروسہ کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا، میں شام 6 بجے گھر آ جاؤں گی۔ انہوں نے کہا، شکریہ۔ کام کا دن معمول کے مطابق گزرا۔ میرے کلائنٹس کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری ذاتی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے فائلیں دیکھی، ای میل کا جواب دیا، ایک ڈاکٹر سے ملاقات کی جو نیا کلینک کھول رہا تھا، اور حسب معمول اپنا کام کرتی رہی۔ لیکن میرے ذہن میں ایک ہی سوال چلتا رہا، کیا بھروسہ دوبارہ بن سکتا ہے؟ میں نے اپنے کام میں ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جو کاروباری نقصان کے بعد دوبارہ کھڑے ہوئے، خاندانوں کو مالی مشکلات کے دوبارہ سنبھلتے دیکھا، لیکن شادی کو دوبارہ بنانا صرف حساب کتاب سے ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے سچ، صبر اور عاجزی چاہیے تھی۔ جب میں شام کو گھر پہنچی تو نصرت کی گاڑی وہاں نہیں تھی۔ عمران پچھلے برآمدے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ میز پر 2 کافی کے کپ رکھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کھڑے ہو کر کہا، آنے کا شکریہ۔
میں نے کہا میں جہاں ہی رہتی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ہم کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ اس بار خاموشی عجیب نہیں تھی۔ پھر عمران نے کہا میں نے امی سے کہا ہے کچھ دن اپنی بیٹی کے گھر رہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ انہوں نے کہا وہ خوش نہیں تھی لیکن وہ چلی گئی۔ مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی تھی۔ پھر انہوں نے کہا میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں خاموش رہی۔ انہوں نے کہا میں پہلے بھی معافی مانگ چکا ہوں لیکن اس بار بات مختلف ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ تم میرے پیسے خرچ نہیں کر رہی تھی، تم ہمارے خاندان کو سنبھال رہی تھی۔ تم نے میری مدد کی، میرے کاروبار کو مشکل وقت میں بچایا، بچوں کا مستقبل محفوظ کیا اور گھر کی ہر بڑی پریشانی اپنی سر لی۔ اور میں نے اپنی ماں ہی کو یقین دلانے دیا کہ تمہیں اپنے پیسے خرچ کرنے کے لیے میری اجازت چاہیے۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ میں وہ آدمی بن گیا جس جیسا میں نے کبھی نہیں بننا چاہا تھا۔ میں نے کہا جب تم نے میرا کریڈٹ کارڈ بند کیا تو مجھے اس لیے تکلیف نہیں ہوئی کہ میں خریداری نہیں کر سکتی، مجھے اس لیے تکلیف ہوئی کہ میرے شوہر نے یہ سمجھا کہ مجھے اپنے پیسوں کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا 17 سال بعد مجھے لگا کہ تم مجھے جانتے ہی نہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا مجھے بہت افسوس ہے۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن میں تم سے فوراً سب کچھ بھول جانے کی امید نہیں رکھتی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا تم اس دن مجھ پر چیخا کیوں نہیں؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا میں چاہتی تو چیخ سکتی تھی لیکن چیخنے سے صرف آواز اونچی ہوتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ اسی شام نصرت نے فون کیا اور پوچھا کہ کیا وہ واپس آ کر ہم سے بات کر سکتی ہیں۔ میں نے پہلے سوچا کہ انکار کر دوں لیکن پھر مجھے اپنے والد کی ایک بات یاد آئی کہ اگر کوئی انسان اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہو تو اسے اپنی بات کہنے کا موقع دینا چاہیے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد نصرت گھر آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پائی تھی، پہلے دنوں کی طرح، لیکن اس بار وہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی اور کافی دیر تک میری آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ پھر انہوں نے کہا عائشہ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ انہوں نے کہا جب حارث کا انتقال ہوا تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میری زندگی کیا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی اور میرا بیٹا بھی ایک دن مجھے اپنی زندگی میں اہم نہیں سمجھے گا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے مشورے دینا شروع کیے کیونکہ اس سے مجھے لگتا تھا کہ میں اب بھی ضروری ہوں۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ یہ یقین ہونے لگا کہ میرے مشورے تم سے زیادہ اہم ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں عمران کی حفاظت کر رہی ہوں لیکن حقیقت میں تم دونوں کے درمیان مسئلہ پیدا کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ مجھے اس پر شرمندگی ہے۔ پہلی بار میں نے ان کے اندر غرور یا حکم دینے والا انداز نہیں دیکھا۔ میں نے صرف ایک ایسی عورت دیکھی جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بہت ڈر گئی تھی اور اپنے ڈر کو غلط طریقے سے دوسروں کی زندگی میں داخل کر بیٹھی تھی۔ اس بات کو سمجھنے سے جو نقصان ہوا تھا وہ ختم نہیں ہوا لیکن مجھے کم از کم یہ سمجھ آ گیا کہ وہ ایسا کیوں کرتی رہی تھی۔ میں نے کہا اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو کچھ چیزیں بدلنی ہوں گی۔ عمران نے فوراً کہا جو تم کہو۔ میں نے کہا نہیں، جو ہم دونوں مل کر طے کریں گے۔ ہمارے گھر کا بجٹ ہم دونوں دیکھیں گے، ہم دونوں کے ذاتی اکاؤنٹس بھی ہوں گے۔ کسی کو اپنی عام ذاتی چیز خریدنے کے لیے دوسرے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بڑے مالی فیصلے ہم دونوں مل کر کریں گے اور سب سے اہم بات ہماری شادی کے فیصلے عمران اور میں کریں گے۔ نصرت نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں کیونکہ آپ میرے بچوں کی دادی ہیں لیکن میری شادی عمران کے ساتھ ہے۔ نصرت نے آہستہ آہستہ سے کہا میں سمجھ گئی۔ پھر انہوں نے کہا میں اب تم دونوں کے فیصلوں میں دخل نہیں دوں گی۔ انہوں نے بحث نہیں کی، کوئی بہانہ نہیں بنایا، بس اپنی حد مان لی۔ اس سے مجھے پہلی بار لگا کہ شاید وہ واقعی بدلنا چاہتی ہیں۔ 1 ہفتے بعد عمران نے مجھے ایک کارڈ دیا۔ میں نے دیکھا تو ایک ایسے مشیر کا رابطہ تھا جو میاں بیوی کے مسائل پر بات کرنے میں مدد کرتا تھا۔ عمران نے کہا میں نے خود وقت لے لیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا تم نے؟ وہ گھبرا کے مسکرائے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھروسہ دوبارہ بنانے کے لیے کسی ماہر کی مدد چاہیے۔ میں ہنس دی اور کہا یہ شاید تمہارا پورے سال کا سب سے اچھا مالی فیصلہ ہے۔ کئی دنوں بعد ہم دونوں پہلی بار دل سے ہنسے۔ سب کچھ فوراً ٹھیک نہیں ہوا تھا لیکن امید واپس آ رہی تھی۔ امید اکثر بڑے وعدوں کے ساتھ نہیں آتی، کبھی وہ صرف ایک سچی بات، ایک معافی اور بدلنے کی کوشش کے ساتھ ہی واپس آ جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ معافی اس وقت ہو جاتی ہے جب سامنے والا مجھے معاف کر دو کہہ دے،
لیکن میرے لیے ایسا نہیں تھا۔ معافی ایک دروازہ کھول سکتی ہے، لیکن اس دروازے سے گزرنے میں وقت لگتا ہے۔ بھروسہ بھی صرف وعدہ کرنے سے واپس نہیں آتا، بلکہ روزانہ کے رویے سے واپس آتا ہے۔ ہمارا پہلا مشاورتی سیشن عجیب تھا۔ عمران اور میں ایک صوفے پہ بیٹھے تھے اور ہمارے مشیر ڈاکٹر رضوان نے ہم سے پوچھا، ہم دونوں میں سے ہر ایک مجھے بتائے کہ آپ نے اس رشتے میں کیا کھویا۔ پہلے انہوں نے میری طرف دیکھا، میں نے بغیر سوچے کہا، میں نے یہ احساس کھو دیا کہ میں اپنے شوہر کی برابر کی شریک ہوں۔ پھر انہوں نے عمران سے پوچھا، آپ نے کیا کھویا؟ عمران نے کچھ دیر فرش کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے اپنی بیوی کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ وہ عورت جو ہر وقت میرے ساتھ کھڑی تھی، میں اسے اپنی زندگی کی سب سے اہم شخصیت سمجھنے کے بجائے اس کی قدر کرنا بھول گیا۔ ان دونوں جوابوں سے ہماری شادی فوراً ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن ایک اہم چیز بدل گئی۔ ہم پہلی بار پیسے کے بجائے اپنے جذبات کی بات کر رہے تھے۔ ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ اصل مسئلہ پیسہ نہیں تھا۔ پیسے نے صرف وہ مسئلہ سامنے لا دیا تھا جو کئی سال سے خاموشی سے بھر رہا تھا۔ اگلے کئی مہینوں میں ہم نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے زیادہ اپنے رویے بدلے۔ ہر اتوار کی شام ہم کھانے کے بعد کچن کی میز پر بیٹھتے اور اپنے مالی معاملات دیکھتے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے یا عمران کو کسی سے اجازت چاہیے تھی، بلکہ اس لیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے صاف بات کرنے کے حقدار تھے۔ ہم بلوں، بچوں کی پڑھائی، گھر کی مرمت، چھوٹیوں اور مستقبل کی بچت پر بات کرتے۔ کبھی اختلاف بھی ہوتا، لیکن اب فرق یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنتے تھے۔ کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ہم نے مشترکہ گھر کے اخراجات کے لیے مشترکہ اکاؤنٹ رکھا، لیکن ہم دونوں کے ذاتی اکاؤنٹس پہ الگ رہے۔ کچھ لوگ کہیں گے میاں بیوی کے الگ اکاؤنٹس ہونا محبت کم کرتا ہے، لیکن میں اب ایسا نہیں سمجھتی۔ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی ذاتی آزادی ختم کر دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ذمہ داری اور حق کا احترام کیا جائے۔ کچھ ہفتے بعد میں نے اپنے لیے نئے جوتے خریدے۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد عمران نے سیل میں اپنے لیے مچھلی پکڑنے کی نئی چھڑی خریدی۔ میں نے بس مسکرا کر پوچھا، احمد کو جھیل پر کب لے کے جا رہے ہو؟ اصل خوشی جوتوں یا مچھلی پکڑنے کی چھڑی میں نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کو دوبارہ اپنی اپنی زندگی میں آزادی سے سانس لینے دے رہے تھے۔ سب سے خوبصورت تبدیلی ہمارے بچوں کی طرف سے آئی۔ ایک دن عالیہ ایک نوٹ بک لے کر کچن میں آئی اور پوچھا، کیا آپ دونوں میرے ساتھ کالج کا بجٹ بنا سکتے ہیں؟ میں نے عمران کی طرف دیکھا، عمران نے میری طرف دیکھا، اور ہم دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ بالکل۔ پھر ہم نے دونوں بچوں کو بٹھا کر پیسے، بچت، کریڈٹ کارڈ اور مستقبل کے خرچ کے بارے میں بتایا۔ میں نے انہیں اپنے اور عمران کے درمیان ہونے والی ہر تکلیف دہ بات نہیں بتائی، لیکن میں نے انہیں ایک اہم بات ضرور بتائی۔ صحت مند رشتہ اس بات سے نہیں بنتا کہ پیسوں پر کس کا کنٹرول ہے۔ اچھا رشتہ ایمانداری، عزت اور مل کر ذمہ داری اٹھانے سے بنتا ہے۔ عالیہ نے یہ جملہ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیا۔ کچھ مہینوں بعد مجھے وہی جملہ اس کے پلانر میں لکھا ہوا ملا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس بات کو اتنا اہم سمجھے گی، لیکن میرے لیے وہ چھوٹا سا کاغذ بہت قیمتی تھا۔ نصرت بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ وہ کچھ عرصہ عمران کی بہن کے گھر رہی۔ پھر ایک دن انہوں نے پوچھا، کیا میں ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤں گی؟ میں نے ہاں کر دی۔ کھانے کے دوران انہوں نے بتایا، میں نے ایک بزرگوں کے مرکز میں رضاکارانہ کام شروع کیا ہے۔ میں نے پوچھا، واقعی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، وہاں لوگوں کو عطیات اور حساب کتاب کا ریکارڈ سنبھالنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ میں ہنس کر بولی، تو آپ اب حساب کتاب کا کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے فخر سے کہا، ہاں، اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ مجھے لگا شاید انہیں آخر کار وہ کام مل گیا تھا جس سے انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ اب بھی کسی کے کام آ سکتی ہے۔ لیکن اب انہیں یہ احساس ہماری شادی میں دخل دے کر حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھی اب بھی مشورہ دیتی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ تب تک انتظار کرتی جب تک ہم خود نہ پوچھیں۔ اگر ہم کہتے، امی ہم سنبھال لیں گے، تو وہ مسکرا کر بات ختم کر دیتی۔ اس چھوٹی سی تبدیلی نے ہمارے تعلقات کو بہت بہتر کر دیا۔ تقریباً ایک سال بعد اسی دن کی سالگرہ آئی جس دن عمران نے میرا کریڈٹ کارڈ بند کیا تھا۔ اب ہماری شادی کو 18 سال ہو چکے تھے۔ ہم نے کوئی بڑی تقریب نہیں کی۔ ہم اسی چھوٹے سے اطالوی ریسٹوران میں کھانا کھانے گئے جہاں ہم نے کئی سال پہلے اپنی 10ویں سالگرہ منائی تھی۔ کھانے کے بعد عمران نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید اس میں کوئی زیور ہے، لیکن اندر ایک نیا کریڈٹ کارڈ تھا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، میرے خیال میں یہ تمہارے بٹوے میں ہونا چاہیے۔ میں ہنس کر بولی، تمہیں معلوم ہے میرے پاس پہلے ہی کارڈز ہیں۔
انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے یہ کارڈ خرچ کے لیے نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پھر کس لیے ہے؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا بھروسے کے لیے۔ میں نے کارڈ واپس لفافے میں رکھ لیا اور کہا میں نے کبھی کارڈ نہیں مانگا تھا، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میرے شوہر مجھے اپنے برابر سمجھے۔ عمران نے میرا ہاتھ دبا کر کہا تم ہمیشہ سے میرے برابر تھے، میں ہی اتنا اندھا تھا کہ دیکھ نہیں سکا۔ کوئی تالیاں نہیں بجی، کوئی فلمی منظر نہیں بنا، بس دو ایسے لوگ تھے جو ایک وقت پر ایک دوسرے کو کھونے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے اور پھر دوبارہ ایک دوسرے کو چننے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ آج جب میں اس دن کے بارے میں سوچتی ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں اس دن بینک جانے کا افسوس ہے؟ میرا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے نہیں۔ میں بینک اپنے شوہر کو سزا دینے کے لیے نہیں گئی تھی، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے گئی تھی۔ ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ بدلہ لینے سے شاید کچھ دیر کے لیے غصہ کم ہو جائے، لیکن اپنی عزت اور اپنی حد کی حفاظت انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر عمران نے کبھی اپنی غلطی نہ مانی ہوتی تو شاید ہماری کہانی بہت مختلف ہوتی، لیکن انہوں نے ضد کی بجائے اپنی غلطی ماننے کا فیصلہ کیا اور میں نے بدلہ لینے کے بجائے اپنی حد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہی دونوں فیصلوں نے ہماری شادی کو دوسرا موقع دیا۔ آج ہمارے پوتے ہمیں ایسے دادا دادی کے طور پہ جانتے ہیں جو ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے بہت زور سے ہنستے ہیں اور گھر کی بنائی ہوئی کوکیز کھا کر انہیں خوش کرتے ہیں۔ انہیں شاید کبھی معلوم نہ ہو کہ ایک وقت میں ہم ایک دوسرے کو کھونے کے کتنے قریب پہنچ گئے تھے، اور شاید انہیں یہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ کچھ کامیابیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دو لوگوں کا ایک دوسرے کو سمجھنا اور بدلنے کے لیے تیار ہونا کافی ہوتا ہے۔ اگر میری اس کہانی سے کوئی سبق نکلتا ہے تو وہ یہ ہے کہ محبت اور قابو کرنے کو کبھی ایک نہ سمجھے، خاموش رہنے کو ہمیشہ سکون نہ سمجھے، اور ایک انسان کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے جو برسوں تک اپنے خاندان کو بغیر کسی تعریف کے سنبھالتا ہے۔ کبھی کبھی گھر میں سب سے مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جسے اپنی بات منوانے کے لیے آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میری کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر اس کہانی میں آپ کو کسی ایسے شخص کی یاد دلائی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یا اس نے آپ کو اپنے کسی رشتے کے بارے میں نئے انداز سے سوچنے پر مجبور کیا ہے، تو اسے ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔